بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ ہالی ووڈ کی تاریخ کے لیجنڈز میں امریکی اداکار ایڈلیڈ گریگوری پیک کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا شمار 20ویں صدی کے بہترین فلمی ہیروز میں ہوتا ہے۔ ریاست کیلیفورنیا کے قصبے لایولا میں 15 اپریل 1916 کو پیدا ہونے والے گریگوری کے والدین میں طلاق اس وقت ہوئی جب وہ صرف 5 سال کے تھے۔ دادی نے گریگوری کی پرورش کی اور انہیں ہر ہفتے فلم دکھانے سینما لے جاتی تھی۔ 10 سال کی عمر میں گریگوری کو ملٹری اسکول کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا، تاہم اسکول سے فارغ ہونے کے بعد گریگوری کو دادی کی موت کی خبر ملی اور انہیں والد کے ساتھ رہنا پڑا۔ گریگوری چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ یونیورسٹی میں $26 سالانہ فیس جمع کرانا گریگوری کے بس میں نہیں تھا، اس لیے وہ ایک ہوٹل کے کچن میں پارٹ ٹائم ہیلپر کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران ہی ایکٹنگ کوچ نے گریگوری میں چھپے اداکار کو دیکھ لیا تھا۔ 6 فٹ 3 انچ قد کے حامل گریگوری پیک کو ان کے ایکٹنگ کوچ نے 5 تھیٹر ڈراموں میں کاسٹ کیا۔ تھیٹر نے گریگوری کی سوچ بالکل تبدیل کر دی۔ اب انہوں نے ڈاکٹر بننے کا ارادہ ترک کیا اور اداکاری سیکھنے کے لیے نیو یارک کے ڈرامہ اسکول میں سپر ہیڈ پلے ہاؤس کا رخ کیا۔ اداکاری سیکھنے کے دنوں میں ان کی مالی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ 2 وقت کے کھانے کے بدلے ہوٹلوں میں پارٹ ٹائم نوکری کیا کرتے تھے۔ 1941 میں انہوں نے پیشہ ورانہ طور پر تھیٹر ڈراموں میں پرفارم کرنا شروع کیا، جس سے ان کی آمدنی بھی شروع ہوئی۔ 1944 میں بننے والی فلم ڈیز آف گلوری سے گریگوری پیک نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کی دوسری فلم دی کینز آف دی کنگڈم 1944 کو ریلیز ہوئی تھی، جس میں انہوں نے ایک پادری کا کردار ادا کیا تھا، جس کے لیے انہیں بہترین اداکار کے اکیڈمی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ مجموعی طور پر گریگوری پیک کو 5 بار بہترین اداکار کی کیٹیگری میں آسکرز کی نامزدگی حاصل ہوئی۔ 1962 میں فلم ٹو کل اے موکنگ برڈ میں شاندار اداکاری پر گریگوری پیک کو بہترین اداکار کا آسکر ایوارڈ حاصل ہوا۔ اس فلم میں گریگوری پیک نے وکیل کا کردار ادا کیا۔ اس کردار کو 2003 میں امریکی فلم انسٹیٹیوٹ نے ہالی ووڈ کی فلمی تاریخ میں 20ویں صدی کا سب سے اعلیٰ ہیرو قرار دیا تھا۔ یہ کردار گریگوری کو خود بھی اپنے تمام فلمی کرداروں میں سب سے زیادہ پسند تھا۔ فلم ٹو کل اے موکنگ برڈ کی ریلیز کے وقت سول رائٹس کی تحریک امریکہ میں عروج پر تھی۔ جن دوسری فلموں کے لیے انہیں آسکرز ایوارڈ ملا، ان میں فلم دی ایئر لنگ، جینٹل مینز ایگریمنٹ اور 12 o'clock ہائی شامل ہیں۔ گریگوری پیک نے ہر طرح کے کردار ادا کیے، جن میں فوجی، سپاہی، کاؤبوائے اور رومانوی ہیرو کے علاوہ مذہبی کردار بھی شامل ہیں۔ مذہبی فلم ڈیوڈ اینڈ بات شیبہ میں گریگوری نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ گریگوری کو ہیرو کے روپ میں جو مقبولیت ملی، وہ انہیں ولن کے کردار میں نہ مل سکی۔ فلم ویسٹرن ڈیول ان دی سن میں انہوں نے باغی بیٹے اور فلم دی بوائز فرام برازیل میں بدنام زمانہ نازی ڈاکٹر کا کردار ادا کیا، لیکن ان کے یہ کردار کچھ زیادہ شہرت حاصل نہ کر سکے۔ دراز قد اور پرکشش جسامت کی وجہ سے ہدایت کار اکثر گریگوری پیک سے ایکشن مناظر خود عکس بند کرانے کی فرمائش کرتے تھے، جسے وہ ہمیشہ پوری بھی کرتے تھے۔ وہ فلموں میں باڈی ڈبل بہت ہی کم استعمال کیا کرتے تھے۔ گریگوری پیک نے 5 مرتبہ بہترین اداکاری کے لیے گولڈن گلوب ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ 1969 میں ریلیز ہونے والی کلاسک فلم میکناز گولڈ میں گریگوری پیک نے مارشل سیم کا کردار انتہائی خوبی سے نبھایا۔ یہ فلم کراچی کے کیپری سینما میں ریلیز ہوئی اور فلم گنز آف نیورون لیرک سینما کی زینت بنی۔ دونوں ہی فلموں کو شائقین کی جانب سے بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ امریکی فلم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے 1999 میں ہالی ووڈ کے سنہری دور کے بہترین مرد اداکاروں کی لسٹ میں گریگوری پیک کو 12ویں نمبر پر شامل کیا گیا تھا۔ گریگوری پیک اپنی ساتھی اداکارہ آڈری ہیپ برن کے بہت گہرے دوست تھے۔ دونوں نے فلم رومن ہالیڈے میں ساتھ کام بھی کیا، تاہم دونوں کا رومانوی تعلق نہیں تھا، بلکہ آڈری ہیپ برن کے پہلے شوہر میل فیرر سے بھی انہیں گریگوری پیک نے ہی ملوایا تھا۔ فلمی کیریئر کی شروعات سے قبل ہی 1942 میں گریگوری نے گریٹا کوکونین سے شادی کی تھی، جن سے ان کے 3 بیٹے بھی ہیں۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود فلم سپیل ہاؤنڈ کی شوٹنگ کے دوران فلم کی ہیروئن سویڈش اداکارہ انگرڈ برگمین سے گریگوری کا معاشقہ شروع ہو گیا تھا۔ 1987 میں ایک انٹرویو میں گریگوری نے اس محبت کا اعتراف بھی کیا۔
انہوں نے کہا کہ میں سچ کہوں گا کہ مجھے انگریڈ برگمین سے محبت تھی۔ ہم دونوں جوان تھے اور ہم بہت قریب آ گئے تھے، تاہم یہ محبت تو پروان نہ چڑھی۔ البتہ اس کے بعد ان کی شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا ہو گئے اور بالآخر گریٹا سے ان کی طلاق 1 جنوری 1956 کو ہو گئی۔ طلاق کے دوسرے ہی دن گریگری نے فرانسیسی اداکارہ ویرونک پاسانی سے شادی کر لی تھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں اور ان کی یہ شادی مرتے دم تک قائم رہی۔ گریگری کا انتقال 12 جون 2003 کو 87 سال کی عمر میں نمونیا کی وجہ سے ہوا۔ گریگری پیک کو ریس کے گھوڑوں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں نے کئی سٹیپل چیز گھوڑے خریدے ہوئے تھے جو انگلینڈ میں ریس کا حصہ بھی بنتے تھے۔ 1970 میں رونالڈ ریگن کے خلاف صدارتی انتخابات کے دنگل میں گریگری پیک کو بطور ڈیموکریٹ امیدوار دیکھا جا رہا تھا، تاہم حقیقت میں گریگری کو کبھی خود کوئی سیاسی عہدہ حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں رہی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کیری پیک کو 2 مرتبہ انتخابی میدان میں اتارا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ امریکی صدر لنڈن بی جانسن نے گریگری پیک کو آئرلینڈ میں سفیر مقرر کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ 1967 میں گریگری پیک نے اکیڈمی آف موشن پکچرز آرٹ اینڈ سائنسز کے صدر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اکیڈمی نے انہیں جین ہرشالٹ ہیومینیٹیرین ایوارڈ بھی عطا کیا۔ گریگری فلاحی کاموں میں بھی پیش رہتے تھے۔ انہوں نے امریکن کینسر سوسائٹی کے نیشنل چیئرمین کے طور پر بھی کام کیا۔ 1969 میں اس وقت کے صدر لنڈن بی جانسن نے گریگری پیک کی فلاحی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ سے نوازا تھا۔ گولڈن گلوبز کی جانب سے گریگری کی فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں سیسیل بی ڈیمیل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہیں دنیا کے نامور فلم فیسٹیولز کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز بھی عطا کیے گئے۔